الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فمن أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال نبی کریم علیہ السلام کا امت کے بارے میں جو درد اور فکر ہے اور آپ نے جس طرح سے نبی ہونے کا حق ادا فرمایا ہے اس کی نظیر نہیں ہے۔ اللہ کا ہر نبی
نبی ہونے کا حق ادا کر کے دنیا سے گئے ہیں اور کامیاب ہو کے گئے، لیکن ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے لوگ بڑھتی کو بولے لوگ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح سے نبی ہونے کا حق ادا فرمایا ہے، اس کی ایک عجیب اور نرالی شان ہے۔ جس طرح کہ آپ ایک مائک ہے وہ آپ اسی لگا سکتے ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا حق ادا فرمایا، جب یہ موجود تھا تو وہ کیوں گئے بھائی خراب کرنے کے لیے؟ آپ علیہ السلام نے جس طرح نبی ہونے کا حق ادا فرمایا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جو آپ نے امت کی فکر کی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور آپ نے ہر جگہ اور ہر مقام پہ جو اپنی امت کو یاد کیا اور یاد رکھا ہے، اس کی مثال۔ میرے دوستو، اس تناظر میں ہمیں دیکھنا ہے، دو حرفی بات ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں کبھی بھلایا نہیں، اور اس کے جواب میں ہم نے اپنے نبی کو کب یاد کیا۔ اس پر بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری آیات ہیں، اور آدمی سن کے حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا تعلق، اتنی محبت، اتنی فدائیت کسی باپ کو اپنی اولاد سے وہ محبت نہیں ہوگی جو حضور نے امت سے کی ہے۔ کسی خاندان کے سربراہ کو اپنے خاندان سے وہ محبت نہیں ہوگی جو حضور نے اپنی امت سے کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیشکش لے کے آیا ہوں، کوئی حکم لے کے نہیں آیا، کوئی آرڈر لے کے نہیں آیا، ایک آفر لے کے آیا ہوں، ایک پیکج کے تحت آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج مجھے میرے اللہ نے کہا ہے جاؤ میرے نبی کے پاس اور ان سے کہو کہ ہاتھ اٹھائیں اور جو مانگنا ہے مانگے، میں عطا کروں گا۔ اور یہ بھی کہا کہ اللہ نے ہر نبی کو یہ پیشکش کی تھی میرے ذریعے، میں ہر نبی کے پاس جا چکا ہوں اور انہیں یہ پیشکش کر چکا ہوں، چنانچہ ہر نبی نے اس پیشکش کو قبول کیا اور ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، جو مانگا اللہ نے عطا کر دیا۔ اب باری آپ کی ہے، ہاتھ اٹھائیے، لب ہلائیے، مانگیے، اللہ عطا کرنے کو تیار بیٹھا۔ اور ایک دعا اللہ نے دنیا میں ہر نبی کو ایسی تھی کہ دعا مانگنے سے پہلے کہہ دیا جو مانگنا ہے مانگیے، ہم عطا کریں گے۔ ویسے تو ہر نبی کی بہت دعائیں قبول ہوئی ہیں، لیکن یہ خاص دعا جو پہلے سے کہہ دیا ہو کہ اللہ آپ کے وقت آیا ہے، آپ دعا مانگے، ہاتھ اٹھائے، اللہ دعا قبول کرتا ہے۔
اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہر نبی نے مانگ لی. کیا مانگا ہوگا حضور؟ سوچیے. ایسے موقع پہ آدمی اپنے بیوی بچوں کو یاد کرتا ہے. کیوں جی؟ کہ ہمیں کوئی آفر ہو مگر جو کی منگو گے دے دیو پھر 2 لینڈ کروزر 10 18 آئی فون دے دو. حج ہے 2 بنگلے بہترین دے دو, 2 گاڑی ہر وقت پیٹرول سے بھری ہوئی ہو, 2 بار بہترین اور منگو. یہ ہو یہی مانگتا ہے. اور کیا مانگتا ہے انسان؟ سبحان اللہ, قربان جائیں اپنے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کی عظمتوں پہ. فرمایا جبریل واپس چلے جاؤ اور میرے اللہ سے کہو کہ جو میری دعا ہے نا اسے ریزرو اور محفوظ کر کے رکھ لیجئے. میں آج نہیں مانگتا, قیامت کے دن مانگوں گا, اور میری اس دعا کا فائدہ میرے ایک ایک امتی کو پہنچے, ایک ایک امتی کو پہنچے. قرآن کریم کی آخری صورتیں ہیں سورہ ضحیٰ سے والناس تک. مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر صورت نبی پاک کی نعت ہے. ہر صورت میں حضور کی شان بیان کی ہے. ضحیٰ میں بھی, الم نشرح میں بھی, والتین میں بھی, بینہ میں بھی, والقدر میں بھی. ہر صورت میں کوئی ایسا جملہ ہے جس میں حضور کی شان بیان کی ہے. تو کہہ سکتے ہیں ہر صورت نعت مصطفیٰ ہے. یہ صورت گزری وَضُحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. سبحان اللہ, کیا شان ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میرے مصطفیٰ آپ کی زندگی کا ہر بعد والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر. ابھی بھی میرے مصطفیٰ جس ترقی کے مقام پہ ہیں اگلے لمحے اس سے اونچے مقام پہ ہوں گے. اگلے لمحے اس سے اونچے مقام پہ ہوں گے. جو حرکت شمس و قمر ہو رہی ہے, زمانہ گزرتا جا رہا ہے, وقت گزرتا جا رہا ہے, میرے مصطفیٰ کی عظمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ دیا ہے, اور اس کی تفسیر کی ہے ابن عباس نے. ذکرتا حیث ذکرتو, میرے حبیب میرا تجھ سے وعدہ ہے تیری عظمت اتنی بلند کروں گا جہاں جہاں میرا نام ہوگا وہیں وہیں تیرا نام ہوگا. خیر, اگلی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کا رب آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے, آپ راضی ہو جائیں گے. ایسے موقع پہ آدمی شکریہ ادا کرتا ہے. کیوں جی؟ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. بہت مہربانی سر, بہت شکریہ, بہت مہربانی. جب آپ راضی کریں گے تو پھر ہم راضی ہو جائیں گے. لیکن ذرا دیکھیے, توجہ کیجیے گا. جبریل امین آپ کے کانوں میں یہ آیت ڈال رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. عن قریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. راضی کرنا ہے آپ کو, خوش کرنا ہے آپ کو. حضور سنتے ہی بغیر کسی تاخیر کے فرماتے ہیں اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ. کہہ دیجئے میرے اللہ کو اگر آپ نے مجھے راضی کرنا ہے تو مجھے راضی نہیں ہونا ہے. تو ہم تو راضی کرنے کے لیے تو کہہ رہے ہیں کہ سنو, اگر آپ راضی کریں گے تو پھر ہم بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ہمارا ایک ایک امتی جہنم میں. علماء نے لکھا ہے بڑی تسلی ہے اس آیت میں, اور حضور کے جواب میں اللہ نے وعدہ کر لیا ہے. یہ کس کا وعدہ ہے؟ یہ سیاسی وعدہ ہے, یہ پارٹیوں کا وعدہ ہے, یہ ووٹ لینے کا وعدہ ہے, یہ الیکشن سے پہلے کا وعدہ ہے. بولو یار کس کا وعدہ ہے؟ فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد.
وہ وعدہ خلاف ورزی نہیں کرتا. اس نے وعدہ کر لیا مجھے راضی کرنا ہے, کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولو یار. جو اللہ نے وعدہ کیا اپنے حبیب سے کہ اے میرے مصطفیٰ میں نے آپ کو راضی کرنا ہے, اللہ وعدہ پورا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا. اور حضور نے بھی ٹھان لی ہے, اچھا آپ ہمیں راضی کریں گے نا تو پھر سن لیجئے گا, ابھی سے سن لیجئے گا, ہم بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ہمارا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا. لفظ دیکھو یار, واحد من امتی, میں اہل بیت نہیں کہا, فاطمہ حسن نہیں کہا, حسین علی نہیں کہا, رقیہ زینب نہیں کہا, ام کلثوم عائشہ رقیہ نہیں کہا, من اہل عرب نہیں کہا, من قریش نہیں کہا, من مدنی جین نہیں کہا, من مکی جین نہیں کہا, من قبیلتی نہیں کہا, وواحد من امتی. اور امت میں تو ہم بھی ہیں حضور, ہم بھی آپ کی امت, تو کتنی تسلی ہے میرے گھر. بلایا حضور نے ہمیں. کسی نے پوچھا حضرت آپ کو ملنا ہو قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ فرمایا یا تو اللہ کے عرش کے سامنے امت کا حساب و کتاب ہوتے دیکھ رہا ہوں گا, کچھ کہنا ہوگا تو کہہ کے پچھتاتا رہوں گا. تفصیل ہے پوری, خدا کی قسم اب وقت نہیں ہے. اللہ تو اللہ ہے نا, کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا حساب لے رہے ہوں گے, وہ بندہ حضور کا امتی ہوگا, حضور تشریف لائیں گے, دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کچھ غصہ کر رہا ہے. غصہ حضور کہیں گے تسی حساب لینا ہے, حساب لو, غصہ اتنا کرو. اللہ کہے گا ٹھیک ہے میرے مصطفیٰ, گرمی آ جائے گی فوراً. ایک دفعہ دیکھیں گے کسی اور کو اللہ حساب لے رہا ہے, اللہ ہم سب کو حساب سے بچائے گا. یہ ہم نے ایف بی آر والوں کو حساب نہیں دے سکتے, اللہ کو کیا دیں گے؟ جانتے ہیں سب اندر کی بات, تم بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. تو حضور تشریف لائیں گے, فرمائیں گے اللہ حساب لے رہے ہو جی, میرا امتی ہے جی, نہ لو ٹھیک ہے نہیں دیتے, جاؤ بیٹا. حضور دیکھیں گے ایک آدمی آراف میں بٹھایا ہوا, آراف میں ویٹنگ لسٹ, آراف حیدت نہ جنت نہ جہنم. حضور پوچھیں گے یہ یہاں کو بیٹھا ہے کہ اس کی نیکیاں برائیاں برابر ہیں, نیکیاں ہیں جہنم میں نہیں گیا, برائیاں ہیں جنت میں نہیں گیا, برابر سرابر ہے. تو حضور فرمائیں گے اچھا برابر سرابر ہے, پھر بھیج تو جنت میں, اللہ کی کٹھی کرے جاتا. 8 قسم کی شفاعتیں, 8 جو حضور نے امت کے بارے میں فرمانی ہے. اور کیا فرمایا؟ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میری شفاعت امت کے گناہگاروں کے لیے ہے. حضور دیکھیں گے ایک آدمی جہنم میں پہنچ گیا ہے, وہاں پر بھی جھانکیں گے, اللہ اکبر, پہچان لیں گے کہ اللہ یہ تو میرا امتی ہے, جی جی جہنم میں ہے, ہاں اسے نکالے, ٹھیک ہے نکال دیں, جاؤ بھی جنت میں چلے جاؤ. یہاں تک ہے جنت میں نظر کریں گے ایک جنتی کا درجہ نیچے ہوگا, حضور کہیں گے کہ اے اللہ اسے اونچے درجے پہ بھیجے, اللہ اونچے درجے پہ بھیج دے گا. اور حدیث میں ہے جنت میں جانے کے بعد یہی افسوس ہوگا تو ہوگا میرا درجہ نیچے ہے, اس کا اونچے ہے. نیچے درجے والا حضور کی شفاعت سے اونچے درجے پہ جائے گا اور کسی صورت اوپر نہیں جائے گا. بلایا بولو یار. دوسرا مقام, میں پرسرات پہ کھڑا ہوں گا, امت میری گزر رہی ہوگی, ان کو پل پار کرتے دیکھ رہا ہوں, اور جو بھی پل پار کر لے گا فوراً جنت میں, فوراً جنت میں. نیچے جہنم ہوگی, اوپر پل ہوگا, پل پار کیا. حدیث میں آتا ہے پل صراط پار کر کے ہر جنتی اپنی جنت میں یوں پہنچ جائے گا جس طرح آدمی سفر کر کے اپنے شہر میں پہنچتا ہے تو بغیر کسی سے پوچھے اپنے گھر میں پہنچ جاتا ہے. لیکن ایک ہستی ہے جو سب سے پہلے پل پار کر لے گی,
لیکن وہاں کھڑی ہوگی کیوں؟ میری امت آ رہی ہے۔ اور تیسرا فرمایا میں حوض کوثر پہ ہوں گا، اپنی امت کو جام کوثر کے بھر بھر کے پلا رہا ہوں۔ فرمایا پہچانے کہ اپنی امت کو، امت یہ تو آپ کے سرگودے والے بھی ہیں، ہندوستان والے بھی ہیں، پاکستان والے بھی ہیں، چائنا، امریکہ، افریقہ والے بھی ہیں، اور قیامت تک کے لیے ہیں۔ حضور آپ نے ہمیں تو دیکھا ہے، ہمیں تو پہچانتے ہیں، امت آپ کی قیامت تک ہی ہے، پہچانے کے سب کو کہا ہاں میں اپنے ایک ایک امتی کو پہچانوں گا، اور علامت یہ ہوگی رب میری وجہ سے میری امت کے چہروں کو، بازوؤں کو، سر کو، پاؤں کو، اعضائے وضو کو چمکنے والا بنا دے۔ بلایا اب اس طرف آئیے، ہم نے کب یاد کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سال کے بعد ربیع الاول میں نبی کی ولادت کے جلوس نکال لیں، جھنڈیاں لگا لیں، روشن کر لیں تو بس نبی کا حق ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے اس کا حق۔ جس نبی نے دعاؤں میں ہمیں، جس نبی نے اپنی دعاؤں میں ہمیں نہیں بلایا، اپنے سجدوں میں ہمیں نہیں بلایا، ہمارے لیے کھڑے ہو کے اپنے پاؤں میں ورم پیدا کر لیا، مانگ مانگ کے اپنے سینے سے ہنڈیا والی آوازیں نکال لی۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر کوئی نفسی نفسی کر رہا ہوگا، ایک ہستی ہوگی جس کی زبان سے یا ربی امتی یا ربی امتی نکل رہا ہوگا۔ میں نائی حجام کے پاس جاتا ہوں، میں نبی کو یاد نہیں کرتا، میں درزی کے پاس جا کے کپڑے سلواتا ہوں، نبی کو یاد نہیں کرتا، میرے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے میں نبی کو یاد نہیں کرتا، اور تو اور میں کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، واش روم جاتے ہوئے، سوتے جاگتے ہوئے نبی کی سنتوں کا خیال نہیں کرتا، اور پھر میں کہتا ہوں میں نبی کا عاشق ہوں۔ یہ عشق نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، یہ عشق ہے، یہ دھوکہ ہے۔ بس میرے دوستو بات سمجھ میں آ جائے، آسان سی ہے، نبی نے ہمیں ہر وقت یاد رکھا، ابھی بھی یاد رکھ رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی یاد رکھیں گے۔ اپنے ہی دل سے پوچھئے کس نے کسے بھلا دیا، ہم نے کتنا یاد کیا۔ اگر چاہتے ہیں حضور کل پہچان لیں، حوض کوثر تک رسائی ہو جائے، حضور کی شفاعت مل جائے، اس کا طریقہ یہ ہے ہم حضور کی سنتوں سے حضور کی یاد رکھیں۔ کریں گے کہ نہیں؟ میں محبت کرتا ہوں حضور سے، طریقہ حضور کا اور ہے، میرا کچھ ہے۔ فرمایا من احبنی فقد احب سنتی، مجھ سے وہ شخص محبت کرتا ہے جو میری سنت سے محبت کرتا ہے۔ ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ صرف جنت میں نہیں جائے گا، میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ میرے دوستو وعدہ کریں جس طرح ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یاد رکھا، ہم بھی یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ زبان سے نہیں، ہاں عشق زبان سے نہیں ہوتا۔ وہ جن کا عشق ہو صادق وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ عاشق چپ رہتا ہے، وہ کچھ نہیں کہتا، اس کی زبان نہیں بولتی، اس کی ادائیں بتاتی ہیں کسی کو دل دیا ہوا ہے۔ دنیا کہتی ہے اور یہ تو عاشق ہے، فلاں پہ مرا جا رہا ہے، وہ نہیں کہتا۔ میں کہوں میں عاشق ہوں، نہیں، میرا مصطفیٰ کہہ دے یہ تو میرا ہے۔ وعدہ کرتے ہیں حضور کی سنت سے حضور کو راضی کریں گے، اختیار کریں۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں، ہر سنت نبی کی نشان منزل ہے جنت کا، ہر طریقہ نبی کا جنت میں جانے کا رستہ ہے۔ آئیے عزم کر کے اٹھے، جو ہوا سو ہوا، اب نبی سے وفا کریں گے، اس طرح کہ زندگی کے ہر طریقے میں نبی کو سنت کو اختیار کریں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو تو محمد کی غلامی کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔